تیزی سے ترقی کرنے والا سال جو گزرا وہ 2019-20 کا سال گزرا. دوسری چیز اس کے ساتھ جو کام کیا گیا وہ جو ہے وہ ری بیسنگ اکاؤنٹس کی تھی. لیکن میں ادھر جانے سے پہلے ایک چیز ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے بیچارے ترس تو ان پہ بہت آتا ہے. اس دن بھی میں اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جس وقت وہ ووٹنگ ہو رہی تھی اور بلز پاس ہو رہے تھے, ایک کے بعد دوسرا بل پاس کیا جا رہا تھا, اور ان کے بیچاروں کے کندھے گرے ہوئے, سر جھکے ہوئے, دیکھنے سے شکست خوردہ بیچارے لگ رہے تھے. ان کا دو بیانیے بڑے ہیں جی, بڑی انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے, اور کچھ ان کے دوست جو ہیں میڈیا میں ان کی بھی معاونت سے وہ یہ بیانیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دو بنیادی ان کے بیانیے جی. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نااہل ہے اور یہ اس نے معیشت تباہ کر دی ہے. ایک یہ بیانیہ ان کا چلتا ہے, اور دوسرا بیانیہ یہ چلتا ہے کہ یہ بس ابھی گئے اور ابھی گئے, 2 مہینے میں ختم, 3 مہینے میں ختم, 6 ہفتے میں ختم. ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے وہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا حفیظ شیخ کا, اس کے بعد تو بات 1 ہفتے پہ بھی آ گئی تھی کہ یہ 1 ہفتے میں ختم. پچھلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر ان کے دونوں یہ بیانیے جو ہیں وہ آپ کو پاش ہوتے ہوئے نظر آئیں. اس کی کرچیاں آپ کو ڈھونڈنے کو نہیں ملیں گی ان کے دونوں بیانیے کی. حکومت گئی وہ آپ نے دیکھ لیا. ہمارے جو لوگ اس وقت 178 لوگوں کی اسٹرینتھ ہے ہماری اسمبلی کے اندر, اس 178 لوگوں کی اسٹرینتھ میں سے جو لوگ کچھ کووڈ کی وجہ سے علیل تھے, کچھ ملک سے باہر تھے, ایک شام پہلے ہم نے کہا تھا جی 168 ووٹ کل پڑے گا منی بل کے لیے جو ہمارا سپلیمنٹری فائنینس بل تھا, اور 168 ووٹ آپ کا اگلے دن پڑا, اور کم سے کم کوئی 16-18 ووٹوں کا فرق تھا اپوزیشن کے ساتھ. تو وہ حکومت گئی کا بیانیہ کوئی 5ویں 6ٹھی دفعہ جو ہے نا وہ ناکام ثابت ہوا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا, یہ ہر 3 مہینے بعد یہ بیانیہ چلتا ہے. اور دوسرا بیانیہ جو ہے کہ یہ نااہل ہیں اور معیشت تباہ ہو گئی. تو جو اکانومسٹ کا اس وقت نارملسی انڈیکس سے آپ کی ملک کی تعریف ہوئی, جو دنیا نے سارے مقابلے کے اندر دیکھا کہ سب سے بہترین پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کی رہی, سب سے بہترین کارکردگی. ہم نہیں کہہ رہے, ایک انڈیپینڈنٹ جریدہ, ایک بہت ہی زیادہ کریڈیبل جریدہ, پرانا اکانومسٹ میگزین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. اسی طریقے سے 14 سال میں دوسری سب سے زیادہ تیز ترقی کرنے والا سال جو ہے وہ گزرا ہے. معیشت کے بہت سارے پہلو جو ہیں اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی میں نے کہا کہ میں ذرا نشاندہی اس کی کرتا جاؤں کہ ان کے جو 2 بنیادی بیانیے ہیں وہ دونوں بیانیے جو ہیں اس وقت زمین پہ گرے ہوئے نظر آپ کو آ رہے ہیں. اب ری بیسنگ پہ آتے ہیں جی. ری بیسنگ کے اندر کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ معیشت کی جو حیت ہے اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے, نئے کاروبار شروع ہوتے ہیں. جو پہلے کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے, پہلے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہر چند سال کے بعد دوبارہ ری بیسنگ کی جائے معیشت کی. اب یہ جو ری بیسنگ ایکسرسائز ہے جی, اس کے آج جو نتائج دیے گئے, اور یہ ٹیکنیکل جو دنیا کا سٹینڈرڈ نیشنل اکاؤنٹس میتھڈالوجی ہے, جو دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ کس طریقے سے یہ کیا جائے کام, اس کی بنیاد کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بین الاقوامی ماہرین کی ٹیکنیکل ریویو بھی اس کے کروائے ہیں. وہ سب کروانے کے بعد آج جو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے اپروول دی ہے اس کے مطابق جو ہمارا بیس ایئر ہے 2015-16 کا جو نیا بیس ایئر ہے, اس میں معیشت جو ہے اب تخمینے کے مطابق جو نئی ہیئت ہے, میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا کہ کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں, وہ 11.3% زیادہ تھا, یا 3,100 ارب روپے زیادہ معیشت کا سائز تھا جو پہلے جس کو سمجھا جاتا تھا اس سے. اور اگر اس کو ہم آج کی 2019-20 کی جو بھی سال ہمارا گزرا ہے اس کے اندر دیکھیں تو اس میں 16.3% جو ہے وہ زیادہ بڑی معیشت نظر آ رہی ہے جب ہم نے یہ اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے معیشت کی ریکارڈ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق. اس کے اندر موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا, تفصیل اس کی پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ریلیز کر دے گی. بڑی بات یہ ہے کہ جی زراعت کے اندر کراپس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ایکچولی تھوڑی سی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن جو لائف سٹاک کا سیکٹر ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہمیں بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بھی سائز میں اضافہ ہوا ہے. مثلا میں فیصل آباد کے اندر اس وقت بیٹھا ہوں, سب کو یہاں پہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ویلیو ایڈڈ سیکٹر جو ہے, میڈ اپ گارمنٹ جو ہے, ان کی ایکسپورٹس میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو ایک مثال اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ
نئے سیکٹرز بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں جو پہلے اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوا کرتے تھے. پھر بجلی اور گیس کے اندر جو ہے وہ آپ کو مزید 25.7% زیادہ بڑی ویلیو ایڈیشن یہاں پر نظر آئی ہے, اور ظاہر ہے سروسز سیکٹر جو ہے وہ ان سے جڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.